اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہت ہی مزے کی کہانی لائی ہوں جس کا نام ہے بلی، بطخ اور مرغی۔ پیارے بچوں، ایک چھوٹی سی مرغی، ایک بطخ، ایک بلی اور ایک کتا آپس میں بہت اچھے دوست تھے۔ وہ جہاں جاتے اکٹھے جاتے اور بڑے مزے سے زندگی گزار رہے تھے۔ بچوں، ایک دن مرغی زمین کورید رہی تھی تاکہ کوئی دانہ دنکا پا سکے۔ اس کے دوست قریب ہی بیٹھے آپس میں کھیل رہے تھے۔ زمین کوریدتے کوریدتے مرغی نے گندم کی ایک بالی پا لی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اس کو زمین میں بو دوں، جب اس میں سے پودے اگیں گے تو اس میں سے بہت سی بالیاں نکلیں گی تو میرے پاس کھانے کو بہت کچھ ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس کے بونے میں کون میری مدد کرے گا؟ بطخ نے کہا میں تو مدد نہیں کروں گی کیونکہ میں تو جھیل کو دیکھ رہی ہوں۔ بلی نے کہا میں بھی کوئی مدد نہیں کروں گی کیونکہ میں تو گیند سے کھیل رہی ہوں۔ کتے نے کہا میں بھی مدد نہیں کروں گا کیونکہ میں باغ کے پھولوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور مرغی نے کہا پھر میں خود ہی ان بالیوں کو زمین کھود کر اگا دیتی ہوں۔ بطخ، بلی اور کتا آپس میں دوبارہ کھیلتے رہے اور مرغی کو کام کرتے دیکھتے رہے۔ مرغی اس جگہ روز جا کر پانی دیتی۔ آخر زمین سے گندم کے پودے نکل آئے اور روز بروز بڑھنے لگے۔ جب وہ خوب بڑے ہو گئے تو بالیاں پکنے لگیں۔ جب گندم کی بالیاں پک گئی اور پیلی ہو گئیں اور کٹنے کے قابل ہو گئیں تو مرغی نے کہا میرے دوستو، گندم کے کاٹنے میں میری مدد کون کرے گا؟ بطخ نے کہا یار میں تو بہت تھک گئی ہوں، میں تو نہیں کروں گی۔ بلی نے کہا میں بھی نہیں کروں گی، میں بھی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ کتے نے کہا میں بھی تو بالکل مدد نہیں کروں گا، میں بھی آرام کر رہا ہوں۔ مرغی نے کہا پھر میں خود ہی گندم کاٹ لیتی ہوں۔ اس نے گندم کی بالیاں خود ہی کاٹ لیں اور اپنے دوستوں سے کہا ان بالیوں سے گندم نکالنے میں میری مدد کون کرے گا؟ پھر بچوں حسب معمول بطخ نے بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آرام کر رہی ہوں اس لیے تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ بلی نے کہا میری طبیعت خراب ہے اس لیے میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اور کتے نے کہا آج میں بہت تھکا ہوا ہوں اس لیے میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مرغی نے کہا میں خود ہی بالیوں سے گندم نکال لیتی ہوں۔ اور مرغی نے اکیلے ہی بالیوں سے گندم نکال کر گندم کا ڈھیر لگا دیا۔ اب مرغی نے اپنے دوستوں سے پوچھا اس گندم کو چکی میں پسوانے میں کون میرے ساتھ لے جائے گا؟ بطخ نے حسب معمول وہی جواب دیا کہ میں نے تو ابھی پھول توڑا ہے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں، اس لیے میں تو چکی پر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی کیونکہ میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ بلی نے بھی یہی کہا کہ میں تو گیند سے کھیل رہی ہوں، یہ میرے کھیلنے کا ٹائم ہے اس لیے میں چکی پر نہیں جا سکتی، مجھے یہ کام بہت بور کرتا ہے۔ کتے نے بھی کہا میں تو ہڈی کھا رہا ہوں اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، یہ میرے کھانے کا ٹائم ہے۔ مرغی نے کہا ٹھیک ہے ساتھیو، میں خود ہی گندم کو پسوانے کے لیے چکی پر لے جاؤں گی۔ اور مرغی نے ساری گندم ٹوکری میں بھری اور ٹوکری کو اپنے پروں پر رکھ کر چکی کی طرف چل پڑی۔ چکی والے الو نے مرغی کی گندم پیس دی اور اسے تھیلے میں ڈال کر تھیلا مرغی کو پکڑا دیا۔ بچوں، مرغی گندم کا آٹا اپنے گھر لائی تو ان کے تینوں دوست بھی اس کے پیچھے آئے اور کھڑکی سے دیکھنے لگے۔ مرغی نے کہا اب مجھے اس گندم میں سے تھوڑی سی گندم کا آٹا گوندنا ہے، پھر اس کا خمیر اٹھانا ہے اور ڈبل روٹی بنا کر اوون میں پکنے کے لیے رکھنا ہے۔ مرغی نے کہا اب آٹا گوندنے میں میری مدد کون کرے گا؟ بطخ نے وہی جواب دیا کہ میں نہیں کروں گی۔ بلی نے بھی کہا میں نہیں کروں گی۔ آخر میں کتے نے بھی یہی کہا میں بھی نہیں کروں گا۔ مرغی نے کہا پھر میں خود ہی آٹا گوندھ لیتی ہوں۔ اب مرغی نے آٹا گوندا، اس میں خمیر ملایا اور ٹرے میں آٹا بھر کے گرم اوون میں اس ٹرے کو رکھ کر اوون کا دروازہ بند کر دیا۔ جب ڈبل روٹی تیار ہو گئی تو اس کی سوندھی سوندھی خوشبو سارے گھر میں پھیل گئی۔ بچوں، مرغی نے ٹرے کو اوون سے نکالا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا اس گرم اور مزیدار ڈبل روٹی کو کھانے میں کون میری مدد کرے گا؟ بطخ نے جلدی جلدی کہا میں مدد کروں گی۔ بلی نے بھی کھڑے ہو کر فوراً جواب دیا میں بھی مدد کروں گی۔ کتا دم ہلا کر بولا ارے بھی میں بھی مدد کروں گا۔ مرغی بولی اوہو نہیں، یہ گرم اور مزیدار ڈبل روٹی تو میں خود ہی کھاؤں گی۔ اس نے ڈبل روٹی کے ٹکڑے بنائے اور مزے لے کر کھانے لگی۔ بچوں، اس نے محنت کی تھی اور اب اس کی محنت کا صلہ اس کو مل گیا تھا۔ اس کے تینوں نکمے دوست اداس ہو کر اسے دیکھنے لگے۔
उन सब ने उसकी मदद नहीं की थी और बेकार कामों में लगे रहे। अब मज़ेदार डबल रोटी खाने में भी वो शरीक नहीं हो सकते थे। बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर कोई खुद से मेहनत करे तो उसको इसका इनाम कितना अच्छा मिलता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपना काम खुद ही करें। अगर हमारा कोई बहन भाई, साथी या दोस्त हमें किसी अच्छे काम में मदद के लिए कहे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।